السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے کچھ نئے ویپنز کو ریویل کیے جانے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رومانیہ کا نیدرلینڈ سے F-16 کا حصول، HQ-9B کا ایک اور ایکسپورٹ کسٹمر، چین کا لو کاسٹ لیوٹنگ منیشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان نے دوسری انٹرنیشنل میری ٹائم ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس یعنی پائمیک کے موقع پر کچھ نئے ویپنز پہلی مرتبہ ریویل کیے ہیں۔ حالیہ ایڈیشن میں اگر اسٹنگرے ٹیک کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے سب سے پہلے ہم ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن کی بات کریں تو اسے پائمیک کے دوسرے ایڈیشن میں پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ 12.7 ملی میٹر کے کیلیبر رکھنے والے اس ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن کو مختلف پلیٹ فارم پر نصب اور استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں اسمال بوٹس، آف شور پیٹرول ویسلز اور آرمی کے زیر استعمال آرمرڈ وہیکلز کے علاوہ گراؤنڈ پوسٹ قابل ذکر ہیں۔ اس ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن کے ساتھ انٹیگریٹڈ فائر کنٹرول سویٹ آفر کیا جا رہا ہے جو HD الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اور تھرمل کیمرا سے اکوپ ہے۔ اس کے علاوہ اس پر لیزر رینج فائنڈر بھی موجود ہے جو ٹارگیٹس کو 6.3 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن کی 12.7 ملی میٹر کی ہیوی مشین گن کی ایفیکٹو انگیجمنٹ رینج 1.5 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی نیشنل الیکٹرانک کمپلیکس آف پاکستان یعنی NECOP نے پہلی مرتبہ مقامی سطح پر تیار کی جانے والی صفرا نامی پاکستان کی پہلی اینٹی ڈرون گن بھی اس دفاعی نمائش کے موقع پر پریزنٹ کی ہے۔ دیگر ویپنز میں خاص طور پر اسٹنگرے ٹیک کی ہی جانب سے متعارف کرائی جانے والی پاکستان کی پہلی AI انیبلڈ انمینڈ سرفیس ویسل ہے۔ اس ویسل کو محاصر کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس پر فیوچر میں سرویلنس کے ساتھ ساتھ کامبیٹ مقاصد کے لیے سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی لانچ کرنے کی کیپیبلٹی موجود ہوگی۔ گو کہ اس انمینڈ سرفیس ویسل کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی، تاہم یہ پاکستان کی پہلی انمینڈ سرفیس ویسل ہے جسے خاص طور پر پاک نیوی کی ریکوائرمنٹ اور فیوچر کے کامبیٹ سینیریوز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مقامی کمپنی کی جانب سے تیار کیے جانے والے سرفروش لوٹنگ منیشن کو بھی اس دفاعی نمائش میں پہلی مرتبہ نہ صرف ڈسپلے کیا گیا ہے بلکہ اس کی ٹیسٹنگ سے متعلق کچھ ویژولز بھی اس دفاعی نمائش میں ریلیز کیے گئے ہیں جس میں اس سسٹم کو اس سے پہلے غالباً ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ سرفروش کی میکسیمم رینج 1000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس کی انڈیورنس 120 منٹ اور یہ ٹربو جیٹ پاورڈ 50 کلوگرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اسی کمپنی کی جانب سے بلیز 400 لوٹنگ منیشن بھی اس دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی کی جانب سے ہوسٹ کی جانے والی پائمیک دفاعی نمائش کے اس دوسرے ایڈیشن میں 2 ممالک کے پویلینز کے علاوہ کئی انٹرنیشنل اور مقامی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں، جبکہ افتتاحی تقریب میں سعودی عربیہ کے منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن نے بھی حصہ لیا تھا۔ پاکستان نیوی کی جانب سے منعقد کی جانے والی پائمیک نمائش نے میری ٹائم ڈومین میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار اور صلاحیتوں کو نمایاں انداز میں دنیا بھر کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ نمائش نہ صرف ملک کی شپ بلڈنگ، نیول ٹیکنالوجی اور میری ٹائم انڈسٹری کی ترقی کو اجاگر کرتی ہے بلکہ خطے میں سمندری تعاون، امن و استحکام اور نیول شراکت داریوں کو بھی فروغ دینے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ پائمیک کا حالیہ ایڈیشن اس سلسلے کا دوسرا ایونٹ ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف دوست ممالک بلکہ دنیا بھر کی لیڈنگ نیویز کے آفیشلز کے ساتھ ساتھ میری ٹائم سیکیورٹی اور بلو اکانومی سے منسلک کمپنیوں کی جانب سے دلچسپی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے 8 نومبر کی وکٹری ڈے سے متعلق کی جانے والی سیلیبریشن کے حوالے سے ریہرسلز کے دوران چین کے تیار کردہ HQ-9B لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آذربائیجان بھی اس چائنیز ساختہ سوفیسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا ایک اور یوزر بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سسٹم پاکستان، مراکش اور مبینہ طور پر مصر کے زیر استعمال ہے، جبکہ آذربائیجان کی جانب سے اس سسٹم کا استعمال
اس بات کی تصدیق ہے کہ HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اس وقت 4 ایکسپورٹ کسٹمرز کے زیر استعمال ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے اس سسٹم ممکنہ طور پر ایکوزیشن دراصل اس کے آرم فورسز کے زیر استعمال پہلے سے سوویت ساختہ S-300 PMU کو ریپلیس یا پھر کمپلیمنٹ کرنا ہے، جبکہ یہ سسٹم آنے والے عرصے میں آذربائیجان کی ایئر فورس کی جانب سے انڈکٹ کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ بھی انٹیگریٹ اور ضم ہو کر کسی بھی قسم کے فیوچر آپریشن یا جنگی تناظر میں خاصا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ خیال رہے کہ چائنیز ساختہ HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی رینج 250 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور پاکستان اس سسٹم کے ابتدائی یوزرز میں سے ایک ہے۔ آذربائیجان کے بارے میں امکانات ہیں کہ وہ 8 نومبر کو ہونے والی وکٹری ڈے پریڈ کے دوران ممکنہ طور پر پاکستان سے حاصل کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے کچھ ابتدائی یونٹس کو بھی اس ملٹری پریڈ کے دوران فلائی پاسٹ کے ساتھ ڈسپلے کرے۔ آذربائیجان کے بارے میں پہلے ہی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں کہ وہ 40 سے زائد JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے پاکستان سے آرڈر کر چکا ہے، جس کے حوالے سے اس کے پائلٹس اور کریو ممبرز کی ٹریننگ پہلے ہی پاکستان میں مکمل کی جا چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ابتدائی یونٹس کی صورت میں آذربائیجان کو یہ طیارے انہی دنوں میں ڈیلیور کر دیے جائیں، جبکہ آذربائیجان اس وکٹری ڈے پریڈ کے دوران دیگر بھی کئی طرح کے ویپنز پبلک کے لیے ڈسپلے کرے گا۔ فرینڈز، نیدرلینڈز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے استعمال شدہ F-16 فائٹر ایئرکرافٹ نامینل پرائس پر رومانیہ کو فروخت کرنے سے متعلق باقاعدہ ڈیل سائن کر دی ہے۔ رومانیہ کی جانب سے نیدرلینڈ سے ٹوٹل 18 F-16 فائٹر جیٹ حاصل کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس ڈیل کی مالیت سمبولکلی صرف €1 رکھی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور دیگر سپورٹ پیکج کو شامل کر کے رومانیہ کی جانب سے ٹوٹل €100 ملین نیدرلینڈز کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ نیدرلینڈز جو کہ F-16 فائٹر ایئرکرافٹ کا پرانا آپریٹر ہے، وہ اس سے پہلے ہی امریکی ساختہ F-35 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ حاصل کر چکا ہے، جبکہ نیدرلینڈز نے اپنے کچھ استعمال شدہ طیارے پہلے ہی یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں ابتدائی ڈیلیوریز کا آغاز اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تاہم رومانیہ جو اس سے پہلے ہی F-16 فائٹر ایئرکرافٹ کا آپریٹر ہے اور یورپین کنٹریز کے حوالے سے F-16 کے ٹریننگ سینٹر اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس فیسلٹی کو ہوسٹ کر رہا ہے، وہ اب اپنی ایئر فورس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے یہ 18 F-16 فائٹر ایئرکرافٹ نیئر فیوچر میں حاصل کرنے کے بعد فارملی انڈکٹ کرے گا۔ فرینڈز، چائنیز کمپنی نورینکو نے ایرانی ساختہ شہید 136 ڈرون سے کافی حد تک مماثلت رکھنے والا صرف $10,000 کاسٹ کرنے والا نیا لوٹنگ منیشن یا کامکازی ڈرون متعارف کرایا ہے۔ نورینکو جو دراصل چین کی سرکاری کمپنی ہے، اس کی جانب سے فی لانگ 300D نامی لو کاسٹ لوٹنگ منیشن کو اب سے کچھ عرصہ پہلے یوہائی ایئر شو کے دوران پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا گیا تھا اور اب ریسنٹ رپورٹس کے مطابق کمپنی کی جانب سے اس ڈرون کی میس پروڈکشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، جو دنیا بھر کے یوزرز کے لیے ایک لو کاسٹ کامکازی ڈرون کے طور پر چین کے مختلف اتحادی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔